تصوف کے ادارے لائف تھے اور ایکٹیو تھے، اور وہ مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے یعنی کرامت دکھا کر وہ ایمان پیدا کر دیا کرتے تھے۔ ہم سب کون ہیں؟ ہندوؤں کی اولاد ہیں۔ صوفیاء کرام نے ہمارے بڑوں کے اندر ایمان کے انجیکشن لگا کر انہیں مسلمان بنا لیا۔ جو بھی انسان ہوگا وہ احسان مانے گا، اور جو انسان نہیں ہے وہ ہمیشہ چھپائے گا، شو کرے گا کہ جی میں تو سیلف میڈ ہوں اور کسی کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ ایک اچھی ریپیوٹ کا مالک ابو لہب کے مقابلے میں تھا، لیکن جب حق سامنے آیا تو اس نے اوائڈ کیا۔ کیسے اوائڈ کیا؟ سمجھ آ گئی تھی اس کو۔ ایک ان پرائیویٹ اسے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے ہم ان سے چلے۔ انہیں حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کے پلائے، انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے۔ آج اگر محمد کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سنتھیسس آف ایمان ڈسکس کریں گے کہ کسی کو ایمان کی دعوت کیسے دی جائے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں، جن کا عنوان ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے انٹروڈکشن میں ایک پرابلم ڈسکس کی ہے کہ the existence of God cannot be proved by teleological, cosmological and ontological arguments، یعنی جو منطق کے مختلف طریقے ہیں ان سے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور پچھلی صدی میں یورپ کا ایک فلسفی کانٹ گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ جو مختلف قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، تو پھر اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی کوئی ریزن ہے اور وہ الٹیمیٹ ریزن اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کی بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ تو اس نے ایک ایک کر کے تمام دلائل کو رد کر دیا۔ تو پھر ظاہر ہے یورپ پر کرسچینٹی کا بڑا راج تھا، تو طوفان آ گیا۔ جیسے علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھی تھی تو علامہ اقبال کے خلاف فتوے آئے، اور پھر طوفان آ گیا ہندوستان کے اندر کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ۔ تو پھر اس نے خیر اپنی جان تو بچا لی، ایک اور کتاب لکھ کر پریکٹیکل ریزن، اس میں اس نے کہا کہ اگرچہ لاجک کے کسی بھی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، لیکن دو چیزوں کو آپ نیگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اسٹاری ہیون ابو اینڈ مورل لا ود ان۔ پھر علامہ اقبال نے پھر آگے لکھا کہ ماضی قریب تک تصوف کے ادارے لائف تھے اور ایکٹیو تھے، اور وہ مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے یعنی کرامت دکھا کر وہ ایمان پیدا کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے بڑے جو ہیں، اس لیے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے راجپوت ہوں، جاٹ ہوں، اسی طرح ڈوگر ہوں، گجر ہوں، یہ ساری جو ہماری ذاتیں ہیں، یہ ہم سب کون ہیں؟ ہندوؤں کی اولاد ہیں۔ صوفیاء کرام نے ہمارے بڑوں کے اندر قرآن ایمان کے انجیکشن لگا کر انہیں مسلمان بنا لیا۔ لیکن ظاہرہ کہ علامہ اقبال ایک فلسفی تھے، اور وہ خود تو کلیم نہیں کر رہے کہ میں کوئی صوفی ہوں اور میں کوئی کرامت دکھاؤں گا، لہٰذا پھر انہوں نے خود ہی یہ کوشچن پوز کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ایمان کی دعوت کیوں کر دی جائے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو آیات میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں اس کی طرف اس نے حوالہ دیا کہ قرآن مجید ایمان کی دعوت یوں دیتا ہے۔ ان فی خلق، سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں آخری رکوع کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں الباب والوں کو۔ اب الباب کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا عقل والوں کے لیے، کچھ نے کہا کہ جی لب لباب، جیسے کسی چیز کی اصل جست ہوتی ہے، الباب والے جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت ہے اور وہ انفرنس نکال سکتے ہیں۔ 2-3 لیکچر پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ہوتی ہے ملٹیپل انفارمیشن اور ایک ہوتا ہے علم۔ انفارمیشن ملٹیپل ہوتی ہے لیکن انگریزی میں نالجز کوئی لفظ نہیں ہے، نالج از آلویز سنگل۔ تو وہ جو اس نالج تک پہنچ سکتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں۔ لیکن ایک ترجمہ جو ہے وہ الباب کا وہ دل بھی ہے، اور دل پر پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، تو دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن پھر یہ نشانیاں کیا ہیں، ان کو کیسے اپریشیٹ کرنا ہے؟ سورۃ واقعہ کی کچھ آیات ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کیا غور و فکر کرنا ہے۔ تو 4 نشانیاں وہاں پر بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کیا ٹپکاتے ہو؟ منی کی ایک بوند، انتم تخلقون ہو، کیا اس بوند سے ایک انسان تم بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو کریٹ کرنے والے ہیں۔ obviously انسان کو تو پتہ بھی نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، جہاں تک کہ خاتون جو اس کو سارا اندر پروڈیوس کر رہی ہے اسے بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ what's going on in my womb۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام سیٹ کیا ہے، اس کے تحت وہ اس نطفے کو پروسیس کر کے اپنے نطفے کو شامل کر کے اور پھر ایک نیا جو انڈیویجول ہے، ہیومن انڈیویجول ہے، اس کو بناتی ہے۔ لیکن اصل بات جہاں کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اولاد تمہاری ضرورت ہے، لیکن خود خواہ تم مرد ہو یا عورت ہو، تم انڈیویجولی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ مرد عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے، اسی لیے ان کو زوج کہتے ہیں۔ زوج کے معنی کمپلیمنٹری کے ہیں۔ اگر آپ کو جیومیٹری میں یاد ہو تو 90 ڈگری پوری کرنے کے لیے 60 ڈگری کے اندر 30 وہ اس کا کمپلیمنٹری اینگل جو ہے وہ شمار ہوتا تھا، تو ایک دوسرے کو پورا کرنے والے، یہ زوج کا اصل ترجمہ ہے۔ تو پھر اگلی بات فرمائی افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور کیا کبھی کہ تم کیا بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یعنی انسان تو صرف بیج جو ہے وہ زمین میں چھپاتا ہے، اب اس بیج کو اگاتا کون ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیسے ہوتا ہے، لیکن وہ اگ کیوں رہا ہے؟ وہ بیج اگ کر کس کے کام آتا ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب۔ تو ہم تو صرف ایک بیج جو ہے وہ بوتے ہیں، لیکن اگاتا کون ہے اور کس کے لیے اگاتا ہے؟ وہ گندم، وہ پھل، وہ جو، وہ چاول، وہ کھاتے تو میں اور آپ ہیں انسان، لیکن انسان اس کا اگانے والا نہیں ہے، بونے والا ہے، اگانے والا نہیں۔ پھر فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا تم اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ اسے بادل سے نیچے تم لاتے ہو یا ہم اس کے لانے والے ہیں؟ اور وہ جو بھی علامہ اقبال کے شعر میں نے آپ کو اشارہ کیا، پچھم سے کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار۔ ہمارا جغرافیہ کا علم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، اس میں جو ساری بارشیں ہوتی ہیں اس کی بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں اور پھر ہوائیں کھینچ کر انہیں کوہ ہمالیہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہاں ٹکرا کر ٹھنڈی ہو کر وہ بخارات اوپر چلے جاتے ہیں اور بادل بن کر اوپر جو ہیں وہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں بارش جو ہوتی ہے وہ انہی بخارات سے ہوتی ہے کہ جو پھر کنورٹ ہو کر ریزرو رہتے ہیں۔ تو اب کس نے یہ بندوبست کیا ہے میرے پانی پینے کے لیے، آپ کے پانی پینے کے لیے، پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے انسانوں کو کون سیراب کر رہا ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ بارش برستی ہے، اس سے ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، ہمارے پودے بھی سیراب ہوتے ہیں، ہمارے جانور بھی سیراب ہوتے ہیں، اور پورا اینیمل ورلڈ آپ دیکھ لیں، اور جتنا بھی یہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے زمین سے، اس کو آپ سارے کو اسٹڈی کریں، یہ جانور اس کی خوراک ہے، وہ اس کی خوراک ہے، وہ اس کی خوراک ہے، اور الٹیمیٹلی
وہ کون کھاتا ہے اسے اور کون برتتا ہے اس کو, وہ انسان برتتا ہے. تو انسان اس کنکلوژن تک پہنچے گا کہ یہ ساری بساط آسمان اور زمین, رات اور دن اور ہواؤں کا چلنا, بارشوں کا برسنا, زمین پر چلنے والے پودے, یہ سب کیا ہیں؟ یہ میری خدمت کے لیے ہیں. لیکن میں کون ہوں؟ میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں, بہت عاجز ہوں. تو کون ہے جو تمہارے لیے ساری سروس کر رہا ہے؟ وہ ہم نے پچھلی دفعہ اسٹڈی کیا تھا نا کہ وہ ایک آئیڈیل کی تلاش وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے پہلے سے. پھر جب دونوں چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں تو وہ اس زمین پر تو مجھے کوئی آئیڈیل نہیں ملا تھا. ہم جس کو میں نے آئیڈیل سپوز کیا, قریب کیا تو پتا چلا کہ خواب تھا جو کہ دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. پھر whom I am looking for, میں کس کو ڈھونڈ رہا ہوں, کس کو تلاش کر رہا ہوں؟ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کس کو؟ جو شکر گزار ہوتا ہے. اس پر ہماری پچھلی دفعہ گفتگو ختم ہوئی تھی کہ شکر گزار بندے جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شکر کی توفیق دیتا ہے. پھر چوتھی مثال دی آگ کی. افرأیتم النار التی تورون, کیا تم نے کبھی آگ پر غور کیا جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کہ وہ درخت جس کو تم جلا کر آگ لیتے ہو اس کو تم نے اگایا تھا یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ پھر جواب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے. اور اب آپ غور کریں, 10,000 فٹ نیچے سمندر کی تہہ کے بھی 5,000 فٹ نیچے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیٹرول اور گیس جو ہے وہ دفن کیا ہوا ہے. کس کے لیے؟ میرا چولہا جلانے کے لیے, میری موٹر سائیکل اور میری گاڑی اور میرا ہوائی جہاز اور میرا بحری جہاز چلانے کے لیے. تو کون ہے جو میرے لیے سارا بندوبست کر رہا ہے؟ یقیناً وہ کوئی میرا ہے, ورنہ کوئی بیگانہ تو نہیں ہو سکتا جس کو مجھ سے کوئی سروکار نہ ہو. وہ میرا ہے, نام مجھے اس کو بھول گیا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو پھر انسان کنیکٹ کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا. 2 نشانیاں سورہ نحل کے اندر بیان کی ہیں. نمبر 1, دودھ. یہ دیکھو تو صحیح, چوپایوں کو کھاتے کیا ہیں؟ چارہ اور بھوسا. اور کس طرح اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہارے لیے تازہ مشروب نکال رہا ہے. اب غور کریں کہ کوئی بکری کھڑی ہے یا گائے بھینس کھڑی ہے, آپ اس کے تھنوں کو دھو رہے ہیں تو دودھ نکل رہا ہے. آپ چاقو لے کر, چھری لے کر اس کو کٹ لگائیں تو خون نکلے گا. آپ کہیں کہ شاید اندر تھوڑا سا ڈیپ جاؤں تو دودھ پڑا ہوا ہو, کرتے کرتے آپ گوبر تک پہنچ جائیں گے لیکن وہاں آپ کو دودھ نہیں ملے گا. تو کیا مطلب کیا ہے کہ وہ انسٹنٹینیس ملک ہے. یعنی یہ جو خون اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یو کی ناٹ ڈیفائن کہ یہ کیا ہے. کہ یہ آکسیجن کیریئر ہے ٹو ٹیک آکسیجن ٹو دا انڈیویجول سیل, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیریئر ہے کہ وہاں سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر دل میں لے کے آتا ہے, پھر پھیپھڑوں میں لے کے آتا ہے. تو یہ خون ہے. پھر آپ جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ سارے گلینڈز جسم کے, ان کی جو را مٹیریل ہے وہ خون ہے. اچھا, خون جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ آنکھوں کے یہ جو آنسوؤں والے گلینڈز ہیں ان میں سے گزرے گا تو یہ آنسو نکال لیں گے اس میں سے. پھر پسینے والے گلینڈ میں سے گزرے گا تو یہ پسینہ نکال لیں گے اس میں سے. اور اسی طرح معدے کے ساتھ جو گلینڈز ہیں ان میں سے گزرے گا تو وہ نکالیں گے. منہ کے اندر جو گلینڈز ہیں وہ ان میں سے گزرے گا تو وہ تھوک بنا لیں گے. تو آنسو بھی اس تھوک بھی سے, اور سارا جو اینڈوکرائن سسٹم ہے وہ سارا کا سارا خون ہی کے اندر وہ جو رطوبتیں ہیں وہ بنا کر وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ خون کا نظام چلتا ہے. تو خون اور گوبر کے بیچ میں سے یعنی وہ جو میموری گلینڈز ہیں ان میں سے وہ خون گزرتا ہے. تو ان کا فنکشن کیا ہے کہ اس میں سے وہ ڈسٹل کرتے ہیں دودھ, اور وہ دودھ جو ہے وہ تھنوں کے ذریعے سے, بکری کے تھنوں کے ذریعے سے, گائے کے تھنوں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے. پھر جو 5ویں مثال ہے, ویسے تو قرآن مجید نے بے شمار مثالیں دی ہیں, وہ شہد کی مثال ہے. یہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے, درختوں پہ بیٹھتی ہے, پہاڑوں پہ بیٹھتی ہے, اور پھر واپس وہ اپنے چھتے میں جاتی ہے. یہ سارا کام اس کو کس نے سکھایا ہے اور کس کے لیے وہ سروس میں لگی ہوئی ہے؟ وہ شہد کھاتا کون ہے؟ وہ تو میں اور آپ کھاتے ہیں. تو یہ سارا جو نظام ہے یہ کس لیے ہمارے لیے
کس نے بنایا ہے ہمارے لیے؟ وہ دیکھیے یقیناً وہ ہمارا رب ہے۔ پھر اس موضوع پر ایک دفعہ میں نے درس دیا نیپا میں، نیپا لاہور میں، تو اس کا سینئر کورس تھا، اس کے پارٹیسپینٹ، یہ سن 94 کی بات ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے تو وہ ایک ایکٹ لے کے آئے، انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ 1994۔ تو اس کے تحت کیبنٹ ڈویژن سے ایک لیٹر ایشو ہوا کہ اسلامائزیشن کا جو پروسیس آیا ہے اب آئین میں، اس کے مطابق اب جو گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بھی قرآن پڑھایا جانا چاہیے۔ ظاہر نیپا بھی ایک گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں جو سینئر کورس ہوتا ہے اس میں گریڈ 19 کے آفیسرز جو ہیں وہ گریڈ 20 میں پروموٹ ہونے سے پہلے وہ 4 ماہ کا کورس کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک کورس میں میں نے انہی آیات کا درس دیا سنتھسس آف ایمان پر۔ تو اس کورس میں ایک پارٹیسپینٹ تھے بشیر حسین طاہر صاحب، یہ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ تھے، لیکن یہ بڑے دانشور تھے اور روزنامہ جنگ کے کالم نویس تھے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے جو ترجمہ کیا ہے ظاہر ٹھیک ہی ہوگا، لیکن ہمارا تجربہ ادروائز ہے کہ جتنے بھی ٹاپ انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، عقل مند لوگ ہیں، انہیں تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئی۔ بہت سے نام انہوں نے لیے، 2 مجھے یاد رہ گئے، شیکسپیئر اور برٹرن رسل۔ تو انہوں نے کہا جی اگلی دفعہ آپ آئیں تو پلیز یہ میرے سوال کا جواب لے کے آئیں، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میرے سوال کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میرے پاس وہ کتاب تو نہیں تھی کہ میں اس کتاب میں سے پڑھ کر جا کر ان کو بتا دیتا۔ ہفتہ بھر میرے ذہن پر یہ سوال سوار رہا، اور پھر تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکٹ کیا کہ یس اس کا جواب یہ ہے۔ تو جواب یہ آیا کہ قرآن مجید نے پورا ایک پروفائل دیا ہے، اور وہ پروفائل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو اپریشیٹ کریں گے، اور یہ سیٹس کے اندر ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اور ان فی ذالک لآیات لأولی الابصار، بے شک اس میں نشانیاں ہیں آنکھوں والوں کے لیے۔ سمجھ گئے نا کہ یہ دونوں جو ہیں کان اور آنکھیں یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں، اور پھر وہ ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے دماغ میں جا کے، تفکر اس کو کہتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ایک سیٹ ہے کہ جس کو سنائی نہ دے، جس کو دکھائی نہ دے، یا جس کا دماغ انٹیکٹ نہ ہو، ظاہر ہے کہ وہ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا، یہ آؤٹ ہو گیا۔ اب انٹلیکچوئل جو ہیں وہ سارے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کا جو ذہن کا پروسیس ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے، نتائج نکالتے ہیں۔ یہ ایک پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 3 کا ایک اور سیٹ ہے قرآن مجید میں، وہ ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ صبر جو ہے یہ عربی زبان کا صبر، یہ انگریزی کے 2 ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے، پیشنس اور انڈیورنس یا اسٹیڈ فاسٹنس۔ صبر کیا، یہ جو پیشنس ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا اور اس پر آپ شور نہ مچائیں بلکہ خاموشی سے آپ اس کو بیئر کریں، تو یہ کیا ہے، یہ پیشنس ہے۔ لیکن اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے، وہ اس مشہور اسٹینزا کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اگر جائیں گے نا گورنمنٹ کالج، اسلامک کالج فار ویمن، تو آپ یہ نربرا روڈ سے آپ جاتے ہیں کراس کر کے ماڈل ٹاؤن کو، تو سامنے وہ آپ کو لکھے ہوئے ملتا ہے وہ اسٹینزے، not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long, who stay when others fly and work when others sleep, who build the nation's pillars deep and lift them to the sky. تو یہ steadfastness، یہ مشکل میں برداشت کرنا۔ مثال اس کی کیا ہے، کسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ شور مچائے، روئے دھوئے یا نہ روئے دھوئے، بیٹا نہیں واپس آ سکتا۔ یہ کیا ہے، یہ پیشنس ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں ہے، بلکہ ذرا نیگیٹو سینس میں ہے، سورہ طور کے اندر ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، یعنی شور مچاؤ، واپس تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور
اسٹیڈنس فارٹنس کی مثال کیا ہے کہ کسی آفیسر کو کوئی مافیا تھریٹ کرے کہ تم ہمارے اعلی کار بنو یا ہمارے تمہارا بیٹا اغوا کر کے مار دیں گے، وہ کہے کہ جی مار دو، لیکن ان کا اعلی کار نہ بنے. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے. موسٹلی قرآن مجید میں صبر جو ہے وہ اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو بیر کر کے، اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ اور نماز پڑھ کر، ان اللہ مع الصابرین. اور پھر ایک آیت چھوڑ کر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور جان اور مال کا نقصان دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، وی بیلونگ ٹو اللہ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے. تو عام طور پر جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو جو تھنکنگ پروسیس ہے ان کا بڑا ایکوریٹ ہوتا ہے، لیکن ان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، صبر بھی نہیں ہوتا، شکر بھی نہیں ہوتا. شکر کیسے نہیں ہوتا؟ کہ موسٹلی وہ یہ بتانا پسند نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ جو پوائنٹ ہے یہ کہاں سے لیا ہے. دے وانٹ ٹو شو کہ یہ ان کی اپنی کوئی کریشن اور پروڈکشن ہے اور ان کا اپنا کمال ہے، یہ انہیں کہیں اور سے بورو نہیں کیا ہوا. حالانکہ ظاہر ہے انسان اس دنیا میں ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور دوسرا شکر، کسی کا احسان ماننا. یہ احسان ماننا کیا ہوتا ہے؟ اس کی میں مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک باربر کو، بال کاٹنے والا، اس کے بارے میں عام طور پر وہ کہتے وہ تو میرا استاد ہے. شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام، تو اس نے وہ نائی سے کیا سیکھا ہوگا. ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے، پھر کہا کہ وہ تو میرا استاد ہے. تو کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا جب میں چھوٹا تھا اور میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا تھا. آپ نے تو خیر وہ دیکھی نہیں کہ جو پرانا سٹائل ہے ہیئر کٹنگ کا، وہ کیا ہے کہ جو بال کاٹنے والا ہے وہ ایک چوکی پر یا پیڑھی پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور اس کے سامنے ایک بوری بچھی ہوتی تھی یا نہیں بھی بچھی ہوتی تھی، اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا. وہ کہتا تھا میری طرف منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو، ادھر منہ کر لو، اور بال ایک جگہ فکس کاٹا. اب تو نا کہ ہم جا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور باربر جو ہے وہ ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے. یہ نہیں تھا وہ رواج. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا اور میں نے بائیں طرف پہلے اس کے آگے کر دی. تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا تھا کہ نہیں بیٹا، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں، تو وہ میرا استاد ہے. یعنی اتنی قدر کرنا، احسان ماننا کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے. حالانکہ وہ کوئی لمبا چوڑا سبق نہیں تھا، ایک چھوٹی سی کام کی بات بتائی کہ سنت جو ہے وہ پہلے دائیں طرف سے بال کٹوانا ہے. اس کو برمرہ بار بار اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ میرا استاد ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے انٹلیکچوئلز میں عام طور پر نہیں ہوتی، لہذا وہ بد نصیب ہیں. وہ کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ ان کی سماعت بھی درست، بصارت بھی درست، دماغ بھی ٹھیک، لیکن وہ کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. تو یہ شکر جو ہے یہ بیٹا پلے باندھ لو. پچھلے دفعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ دروازے سے نکلتے ہوئے بھی آپ نے آپ کے لیے کوئی رک گیا تو آپ اس کو شکریہ ادا کر کے گزریں. چوک کے اندر آپ بھی گزرنے لگے اور کوئی دوسرا بھی گزرنے لگا اور اس نے بریک لگا لی، آپ کو جانے دیا، تو آپ جو ہیں وہ اس کا شکریہ ادا کر آگے گزریں، فاتحانہ انداز میں نہ گزریں. اس کی بڑی زبردست مثال جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سن 53 میں میری پیدائش ہوئی تو اس وقت میرے والد صاحب اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکولس تھے. یہ سب سے لوور آفیسر رینک ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے اب. تو اس وقت ظاہر ہے کہ پرائمری اسکولس کو وہ دیکھتے ہیں عام طور پر. تو ایک پرائمری اسکول کے
हेड मास्टर थे मास्टर वलायत अली, बहुत मेहनती उस्ताद थे। और उस वक्त स्टैंडर्ड जो होता था प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर का कि जिस स्कूल का बच्चा हर साल वजीफा ले कम से कम एक, जिसका मतलब है कि वो हेड मास्टर जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो मास्टर वलायत अली के बच्चे जो थे हर साल वो वजीफा लेते थे। तो मेरे वालिद साहब ने उसे कहा, मास्टर वलायत अली मैं तेरा तबादला शेयर करने लगा, तेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। तो जाहिर है कर दिया। उसके बाद फिर वाकई यही हुआ कि उनके बच्चे पढ़ गए और फिर गवर्नमेंट सर्विस में वो आ गए। बाय द वे उस वक्त मेरे वालिद साहब जो है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए, बच्चे थे भी बड़े काबिल, डॉक्टर मास्टर वलायत अली के बेटे थे तो बड़े कॉम्पिटेंट थे, तो गवर्नमेंट सर्विस में इंडक्ट हो गए। और फिर उनको ट्यूशन वर्क मिला। ये डॉक्टर अल्ताफ बशीर साहिबा जो हैं उनके बच्चे, उन सबको ट्यूशन उन्होंने पढ़ाई है और माशाल्लाह डॉक्टर्स बने हैं बच्चे बच्चियाँ। तो उनके टीचर जो हैं वो मास्टर यकूब साहब हैं, मास्टर वलायत अली के बेटे। अब जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो एक जगह पर मेरा हफ्तावार दर्स चल रहा था, तो इतवार को, तो वो जो मेज़बान थे दर्स के, उन्हें सारे दर्स के पार्टिसिपेंट्स को इत्तला दे दी कि डॉक्टर साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मुझे पता नहीं था। उनका एक दामाद जो था मास्टर यकूब अली का, वो उन दर्स में आता था, उसने जाके बताया कि वो तो सदीक साहब फौत हो गए। तो अगली दफ़ा जब दर्स था तो मास्टर यकूब साहब मास्टर वलायत अली के बेटे वो आए उनमें उस दर्स में ताज़ियत करने के लिए। अब देखिएगा ताज़ियत क्या की, उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं कहा कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सबके सामने कहा कि जी डॉक्टर साहब दे वालिद साहब दे साढ़े तो बड़े एहसान। क्या एहसान था, अपने पल्ले से तो कुछ नहीं दिया था, उनकी कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर उनको एक फेवर दिया था, ये डिजर्व्ड इट। लेकिन अब वो भरी महफिल में वो चाहते हैं कि मैं इतराफ़ करूं कि आपके वालिद साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं। फिर वहां से उठकर मेरे घर आए, यानी अब्बा जी के पोतों से, मेरे बेटों से ताज़ियत करने के लिए। वहां भी उन्होंने कहा कि जी ताड़े दादा जी दे साढ़े ते बड़े एहसान है। ये होता है एहसान मानना। जो भी इंसान होगा वो एहसान मानेगा, और जो इंसान नहीं है वो हमेशा छुपाएगा, शो करेगा कि जी मैं तो सेल्फ मेड हूं और किसी का मुझ पे कोई एहसान नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, कि यकीनन इसमें निशानियां हैं हर एंड्योर करने वाले के, स्टेडफास्ट बंदे के लिए और ग्रेटफुल बंदे के लिए। और फिर इन दोनों का मजमूआ है कौम याकिलून। वो जो पिछली दफा हमने बनाई थी ना वो डायग्राम, कि फिर हैवानात और हैवानात से इंसान, तो वो जो सॉफ्टवेयर मैंने कहा था उसको कुरान मजीद अक्ल कहता है, इसलिए कि अक्ल के मानी बांधने के हैं। और अरब बद्दू जब ऊंट पर सवार होता था तो अपने साथ एक रस्सी रखता था, और जब वो ऊंट से उतरता था और चाहता था कि ऊंट मेरे पास बैठा रहे, तो उसको बिठाकर यूं उसका घुटना बांध देता था कि ना वो उठ सके ना वो जा सके। और अगर वो चाहता कि ये कुछ ना कुछ झाड़ियों में मुंह भी मार ले, तो फिर उस अगला पिछला पांव लूज करके बांध देता था कि दौड़ तो ना सके लेकिन मूव कर ले। इस रस्सी को इकाल कहते थे। और जब वो ऊंट पर सवार होता था उस रस्सी को पगड़ी के ऊपर बांध लेता था। जैसे कंडक्टर जो है वो टिकट बनाकर वो पेंसिल जो है या बाल पेन जो है अपने कान में लगा लेता है, तो उस रस्सी को अपने सर पे, इस रस्सी को इकाल कहते हैं। अब अरब जो है वो ऊंट पर तो नहीं सवार होता, अब तो वो कैडिलैक एंड मर्सिडीज और लैंड क्रूजर पर सवार होता है, लेकिन अब भी अपने रुमाल के ऊपर वो जो रस्सियां चढ़ाई होती हैं उनको इकाल ही कहते हैं। यानी अक्ल इंसान की वो फैकल्टी है कि जिससे इंसान अपने जज्बात को बांधता है। भूख तो लगी है लेकिन अपनी मर्जी से खाएगा। जानवर और इंसान में क्या फर्क है, तो उसको जब भूख लग जाए और उसकी पसंद का खाना भी उसकी विद इन रीच हो तो खावे खावे, और बाकी पिया पीना बाकी सारी जो है वो इसी तरह से है। इंसान का ये फर्क है। तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, सब्बार और शकूर, तो कौम याकिलून, अकल वाले लोग बनेंगे। अकल का तर्जुमा जब हम ज़हानत करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कंफ्यूज होता है इंसान कि बड़े बड़े ज़हीन लोग जो हैं, टॉपर्स जो हैं, ये बल्कि आपका एक ऑब्जर्वेशन होगा, आप स्टूडेंट हैं, कल को आप भी इंशाल्लाह उस्ताद बनेंगे, कि जो टॉपर्स होते हैं दे आर नॉट गुड टीचर्स। अच्छे टीचर्स कौन है? क्योंकि अभी आप प्रोफेशन में नहीं गए, आपका अभी एकेडमिक्स के साथ ताल्लुक है, लेकिन आप अपनी नजर दौड़ाएं पीछे
اسکول لائف سے لے کر اور اب یونیورسٹی میں آپ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ ٹاپرز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اور ٹاپرز اچھے ٹیچرز نہیں ہوتے موسٹلی، یعنی انہیں سب کچھ یاد ہے، لیکن پڑھانا ایک علیحدہ فن ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں گے تو پروفیشنز کے اندر بھی جو ٹاپرز ہیں دے آر ناٹ گڈ پروفیشنلز، یعنی میری میڈیسن کے استاد ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب جو کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کافی دیر تک رہے، ریٹائر ہوئے، تو اس وقت وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے جب میں نے ان سے پڑھا۔ تو اگر کئی میڈیکل کالج میں آپ جائیں اور اس کو آنرز بورڈ دیکھیں، 1968 میں سارے کے سارے جو میڈلز ہیں وہ مسٹر ممتاز حسن کے ہیں۔ بیسٹ گریجویٹ مسٹر ممتاز حسن، فرسٹ ان سرجری مسٹر ممتاز حسن، فرسٹ ان میڈیسن مسٹر ممتاز حسن، فرسٹ ان ENT مسٹر ممتاز حسن، فرسٹ ان آپتھالمولوجی مسٹر ممتاز حسن۔ لیکن انہوں نے کوئی فزیشینز میں بڑا نام پیدا نہیں کیا، یعنی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یعنی لاہور کے جو بڑے بڑے فزیشینز ہیں ان میں مسٹر ممتاز حسن نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے ایکڈیمکس میں بڑے ٹاپر ہیں۔ تو یہ آپ زندگی میں جائیں گے، انجینئرنگ ہو اور میڈیسن ہو اور کوئی پروفیشن ہو، تو جو ٹاپر ہوتا ہے وہ یاد تو بہت کچھ کر لیتا ہے لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں آتی۔ پڑھانا ایک فن ہے۔ مجھے یاد آ گیا، میں اپنے جو بہترین اساتذہ کو یاد رکھتا ہوں، میٹرک میں نے فزکس پڑھی ہے حافظ محمد لطیف صاحب سے MCI اسکول میں، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن وہ کلاس میں آئے، ریسیس کے بعد پیریڈ تھا، تو ان کی خاص بات یہ تھی کہ اردو کبھی نہیں بولی تھی کلاس میں، پنجابی میں پڑھایا سارا انہوں نے۔ کہتے ہیں اردو پڑھو، سارے بیٹھے رہو گے، آج کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ تو سناٹا چھا گیا کلاس میں، پھر ہمارے کسی کلاس والوں نے ہمت کی، انہوں نے پوچھا سر کیا گستاخی ہوگی؟ کی گستاخی ہوگی سر؟ انہوں نے کہا کی ہو جائے گا، بیٹھے رہو گے تو سیدھا۔ لڑکوں نے کہا کہ یہ نیرا ہو جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ نیرا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا سر نظر کچھ نہیں آئے۔ اچھا تسی روشنی دیکھ دو، لکھو پھر روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس دن انہوں نے پڑھائی یہ تعریف، پھر نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی کاپی میں نوٹ کی، لیکن حرف بحرف مجھے یاد ہے وہ ڈیفینیشن کہ روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر وہی ڈاکٹر ممتاز صاحب انہوں نے اپنے کسی استاد کو کوٹ کیا، یعنی ہمارے وہ میڈیسن کے اندر ایک ہوتا ہے پروسیجرز، اس میں ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آئے تو جاتے ہی اس نے آپ کو ٹیکا نہیں لگانا۔ تو ہمارے پرنسپل صاحب ڈاکٹر جیمہ صاحب مرحوم، وہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ظاہر ہے وہ ڈینٹسٹری میں نے آپ کو بتایا تھا میرا پروفیشن ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی اپر اینڈ لوور جا ول نیور کم ٹو یور کلینک، اٹس اے ہیومن بینگ ول واک ٹو یور کلینک، یہ ان کا جملہ مجھے یاد ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی مریض آیا کہ داڑھ کٹانی ہے، تو آپ نے وہ جو سریج ہاتھ میں پکڑ نہیں جانا کہ ہاں بھی منہ کھولو، نہیں، پروسیجر ہے، پہلے آپ کمپلینٹ سنیں، پھر آپ ایگزامن کریں، کنکلوژن کریں کہ ڈائگنوسس کیا ہے، نکالنی بھی ہے کہ نکالنی، کون سی نکالنی ہے، اوپر کی کہ نیچے کی، پھر آپ ڈیسائیڈ کر کے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، یہ کیا ہے، یہ پروسیجر ہے۔ تو کلینکل میتھڈ ایک سبجیکٹ ہے میڈیسن میں، تو اس میں انہوں نے اپنے ٹیچر کو کوٹ کیا تھا، آئی کوٹ مائی ٹیچر، ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن ان اے گڈ لائٹ ود اے گڈ سائٹ اینڈ اے گڈ برین بہائنڈ، اور ایمان تک پہنچنے کے لیے وہ صاف دل کا ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ کون سا دل؟ شکر ادا کرنے والا دل۔ کون سا دل؟ مضبوط دل۔ اور کون سا دل؟ جو رجوع کرنے والا دل۔ یہ سب قرآن مجید کے ہے، قلب منیب، قلب سلیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قلب عطا کیا ہے اس کی حفاظت کیا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قلب جو ہے یہ شکر گزار ہے، اس کو شکر گزار رکھنا جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس قلب میں اللہ تعالیٰ نے وہ عقل جو دی ہے، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا یہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ایک آیا ہے مضمون کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ان سے سوچتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، وہ جو تھے نا یہ اینیمل، اس کے بعد ہیومن بینگز تھے کہ جو اب یہی ایکٹنگ کرتا ہے وہ گویا جانور ہے۔ انسان ہے تو وہ تھینکفل ہوگا، انسان ہے تو اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہوگا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید نے اس مضمون کو چھوڑا نہیں ہے،
یہ تو تھیوریٹیکل ہے نا ساری چیزیں. سورت لیل ہے 30ویں پارے میں، اس میں باقاعدہ یعنی جو ایکٹ بتایا گیا ہے کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور جو اللہ نے مرد اور عورت پیدا کیے، ان سعیکم لشتی، یہ قسمیں کھا کر کہا کہ تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں، مختلف ہیں. اب دو قسم کی کوششیں بتائیں. فاما من اعطا، تو جس نے سخاوت سے کام لیا، واتقا، اور بچ بچ کر چلا، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات سامنے آئی تو اس کو مان لیا. فسنیسرہ للیسری، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں، یعنی جنت کے موٹر وے پہ ڈال دیتے ہیں، فٹافٹ چلا جائے وہاں پہ. اس کے مقابلے میں واما من بخل، جس نے بخل سے کام لیا. بلکہ پہلے کی بھی اگر آپ پکچر اپنے سامنے رکھیں، حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر، سخاوت، سخی، اور پھر اسلام سے پہلے بھی کبھی بدکاری نہیں کی اور کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی اپنی بات تو فوراً قبول کر لیا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. تو اللہ نے کیا کیا؟ آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیا. یہی حضرت خدیجہ کا معاملہ. اب طاہرہ مشہور تھی مکہ مکرمہ کے اندر، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا مکے والوں نے، حضرت خدیجہ کو اب طاہرہ کہا، پاک باز خاتون. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، دوست کو استاد ماننا اور شوہر کو ماننا کہ وہ واقعی بڑی شے ہے، بڑا مشکل کام ہے. پھر عورت جو ہے وہ جہیز کے 4 برتن زیادہ لے کر آ جائے تو پھر اس کا نخرہ سنبھالنا مشکل ہے. یہاں سب کچھ دیا انہوں نے اپنا، لیکن اس کے باوجود شی از the first one to accept رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as Allah's messenger. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عظمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، سخاوت کے مقابلے میں بخل، اور بچ بچ کر چلنے کے مقابلے میں پرمیسیوزم، وَاسْتَغْنَىٰ، اور تیسرا کذب بالحسنی، جب اچھی بات سامنے آئے تو اس کو ٹھکرا دے، جھٹلا دے. تو کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیتے ہیں، جہنم کے موٹر وے پہ چڑھا دیتے ہیں کہ چل فٹافٹ. اس کی مثال ابو لہب ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہے، اور اس قبائلی معاشرے میں اپنے بچے کو ہمیشہ اون کیا جاتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا کہا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے. لیکن یہ اتنا بد نصیب آدمی تھا کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ذکر ہے. ابو جہل کا 2-3 مرتبہ ذکر ہے، ولید بن مغیرہ کا 3 مرتبہ ذکر ہے، لیکن نام نہیں لیا. لیکن اس بدبخت کا نام لے کر کنڈیم کیا گیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا، اور نام لے کر اس پر پھٹکار کرتے رہیں گے قرآن مجید پڑھنے والے. تو یہ وہ شخص ہے. اور پھر چور تھا کہ مشہور تھا مکے میں کہ یہ چونکہ بنو ہاشم متولی تھے کعبے میں چڑھاوے کے طور پر ایک ہرن آیا تھا سونے کا، اور اس نے چوری کیا تھا. جیسے فیصل آباد کے ایک پولیٹیشین تھے، اللہ انہیں معاف کرے، وہ انجن چور مشہور تھے، تو یہ گھرن چور مشہور تھا. اور پھر تیسری بات کہ کذب بالحسنی، اچھی بات کو جب سامنے آئی تو جھٹلا دیا. اس کے بعد پھر 2 کراس بھی ہیں. ابو جہل جو ہے وہ ایک اچھی ریپیوٹ کا مالک ابو لہب کے مقابلے میں تھا، لیکن جب حق سامنے آیا تو اس نے اوائڈ کیا. کیسے اوائڈ کیا؟ سمجھ آ گئی تھی اس کو. ایک ان پرائیویٹ اسے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور نے کہا نہیں. تو اس نے کہا پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے پہ کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا جوڑ کے ہم ان سے چلے. انہیں حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کے پلائے، انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے. آج اگر محمد کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں. یہ آپ دیہاتوں میں جائیں نا، وہاں بالکل یہی ہے. بندہ تو ٹھیک ہے پر ہے وہ رائیں، بندہ تو ٹھیک ہے پر ہے وہ راجپوت ہے، تھلے نہیں لگنا سی ہونا دے، اس کو تسلیم نہیں کرنا. تو یہ جو ہے کہ تسلیم نہیں کرنا حق بات کو، یہ جو ہے اس کو کنڈم کر کے، یعنی 2 سٹیپ آیا حضرت ابوبکر خدیجہ کے ساتھ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور پھر کانٹا بدل کے چلا گیا ابو لہب کے پاس. اور دوسرا کراس جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت ابوبکر جیسے ویل ریپیوٹیڈ آدمی نہیں تھے. کیا آپ کا تاثر ہے کہ جو آدمی اپنے معاشرے کے شریف ترین انسان کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے, آپ اس کو کیا اچھے کوئی الفاظ میں یاد کریں گے؟ ہرگز نہیں. لیکن ہوا کیا کہ راستے میں ایک صحابی ملے, انہوں نے کہا کدھر خیر ہے؟ میں آج کنڈا کرنے چلا. کیڑا کنڈا کرنے چلے ہیں؟ کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اس نے گھر گھر میں لڑائی کروا دی ہے, باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے, بھائی بھائی کو لڑا دیا ہے, شوہر بیوی کو لڑا دیا ہے, میں کنڈا ہی کاٹا. میں نے کہا پہلے کر دی تو خبر لے. اب ہر بندے کی گالی اور ہوتی ہے. کسی انٹلیکچوئل کو آپ نان سینس کہیں گے تن بدن میں آپ لگ جائے گی. اگر میں نان سینس ہوں تو پھر سینسیبل کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور عام گفتگو میں پاگل نہ ہوتا, وہ اس کو گالی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو جو اس کیٹیگری کا بندہ ہے, اس کو کوئی کہے کہ پیڑ ہو گیا, بکری ہو گیا, بزدل ہے, یہ گالی ہے اس کی. تو جب وہ چوکا لگایا نا, پہلے کر دی خبر لے, کیوں میرے گھر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہاری بہن فاطمہ, تمہارا بہنوئی شہید, وہ تو محمد پر ایمان لا چکے ہیں, مارنا ہی تو پہلے انہوں نے جا کے مار. سیدھے گئے حضرت سعید بن زید کے گھر, اور اوپر سے کیا ہو رہا تھا, اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن شریف پڑھنے کی. خباب بن عرب تازہ سورت کی آیات آئی تھی, ان کو پڑھا رہے تھے. تو اب باہر سے ہی للکارا, کاٹی ایسی تیسی. ان کو لگ گیا پتا کہ وہ عمر کو چل گیا پتا. تو انہوں نے حضرت خباب کو تو کہیں چھپایا اور دروازہ کھولا, نہ آؤ دیکھا نہ تھا, حضرت سعید کو مارنا شروع کر دیا. حضرت فاطمہ بیچ میں آئی تو ایک ہاتھ ان کو بھی لگا دی. اب عرب معاشرہ بڑا عجیب تھا, ایک طرف عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن ایک جو تکڑا آدمی ہے وہ عورت سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا تھا. جب مار لیا, اس نیلے پہ نیلا مارا حضرت فاطمہ نے کہ جو کرنا ہے کر لو, اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو عمر کے وہ غبارے میں سے نکل گئی ہوا اور کے نیچے آ گئے اور کہا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا اپنا پاک ہے, پہلے غسل کریں. غسل کر لیا, اور سامنے سورۃ طٰہٰ جب آیات آئیں تو دل نے گواہی دی کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, انسان کا کلام نہیں ہے. فوراً تسلیم کر لیا. تو 2 سٹیپ میں ابو لہب کے ساتھ تھے, اور پھر کانٹا بدلا اور حضرت ابوبکر کو جوائن کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ پروسیس ہے ایمان کا, کہ کیسے ایمان ڈیولپ ہوتا ہے. دعوت دیں ایمان کی تو کیسے دیں, اور کون وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ایمان کی توفیق ملتی ہے. ہدایت تو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کسے توفیق دیتا ہے, کسے توفیق نہیں دیتا. اس مضمون کو بھی قرآن مجید میں تشدہ نہیں چھوڑا گیا, اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اسی پر ختم کرتا ہوں گفتگو. اب کوئی سوالات آپ کے ہوں تو میں حاضر ہوں. میرا یہ فصل ہے آج بچے کے لیے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی لائف کو ایک انیشیل فیز سے چینج کرنا چاہتا ہوں. لائک ایک کوئی بھی انڈیویجول ہے, اس کا ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہے, کہ وہ ایک اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے انیشیل اسٹیپس پہ کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ جی بالکل, بہت اچھی بات, بہت اچھا سوال ہے. چھوٹے اسٹیپ سے شروع کریں. مثلا یہی آج آپ نکلیں گے نا تو آپ کی ظاہر ہے پوری کلاس جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے, تو آپ کا ٹکراؤ ہوگا دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ, یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ. تو آپ دوسرے کے لیے رکیں, یا اگر دوسرے نے آپ کو راستہ دیا ہے تو فاتحانہ انداز سے نہ نکلیں, شکریہ ادا کر کے گزری. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی اپنے دل میں عزت ہوگی. تو یہاں سے شروع کریں, ٹھیک ہے نا. کسی نے کوئی آپ کو فیور دیا ہے تو آپ اس کا احسان مانیں. زمانہ طالب علمی کی بات ہے, تو وہ جو ہوتا ہے یونیورسٹی کے پرچے پچھلے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں پیٹرن دیکھنے کے لیے کہ سوال کس طرح کے آتے ہیں. تو ہمارے کلاس والوں نے, دوست تھا میرا, اس نے ایک سینئر سے پرچے لیے ہوئے تھے. تو ہم باہر نکلنے لگے, چھٹیاں اتر رہے تھے ہاسٹل کی, تو وہاں ملا, انہوں نے کہا یار تو پرچے لے, ایسا میں کو دیتے نہیں. تو میرا دوست جو ہے وہ گیا کمرے سے, اس نے پرچے لا کر دیے اور ساتھ کہا کہ یار میں پڑھ نہیں سکیا. میں لڑ پڑا اس کے ساتھ. میں نے کہا یو آر اے تھینکلیس مین. میں نے کہا اس نے تمہیں پرچے دے دیے, تم اس کا شکریہ ادا کرے واپس کر دو. تم نے نہیں پڑھے, تمہارا قصور ہے. تم یہ جو تم نے جملہ کہا ہے کہ میں نے پڑھے نہیں, تم اس کو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے, تو شکریہ ادا کرنا شروع کر دو. دوسرا چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دیں, خاص طور پر اپنے سے چھوٹے کو. یعنی آپ گلی میں ہیں, گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں گلی کے اندر, آپ یونیورسٹی میں آئے, وہاں گارڈز کے پاس سے گزرے, ان کو سلام کر کے گزریں. آج سے یو ول سی کہ آپ چینج ہو گئے. ٹھیک ہے.